بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا من قامت له شواہد الجود فی مشاہد الوجود ویا من خص الانسان بلسان البیان وببیان اللسان ونصلی ونسلم علی مورد الجود والسماحہ سیدنا محمد النبی المختار وعلى آلہ واصحابہ السادۃ الابرار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری بہنوں، میں آج آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کے ساتھ مختصر سی تشریح بھی رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I begin with the name of Allah, most kind and merciful۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ اس کا مطلب، اس کی مثال سے سمجھو اسے، کہ کوئی چیز ہو، کوئی عمارت ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، یار بہت اچھی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، تو وہ تعریف اصل کس کی ہوتی ہے؟ اس کے بنانے والے کی۔ کہ کوئی لکھائی ہے، کوئی رائٹنگ ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، یار کتنی خوبصورت ہے، کیا بات ہے، تو اصل تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اس کے لکھنے والے کی۔ کیوں؟ اگر وہی پین کسی بیوقوف کے ہاتھ میں چلا جاتا، کسی بچے کے ہاتھ میں چلا جاتا، تو وہ کیا بناتا؟ جلیبی بناتا۔ کیا بناتا؟ بس کھچڑی بناتا، اور کیا بناتا؟ تو سمجھدار کے ہاتھ میں جانے پر وہ اچھی لگنے لگی لکھائی، کیونکہ سمجھداری سے لکھ رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کیا ہے؟ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام چیزوں کا چلانے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی چیز ہو، وہ سمجھدار کے ہاتھ میں جائے پین تو اچھی لکھائی ہوگی۔ سمجھدار انسان اگر کچھ بناتا ہے تو وہ اچھا بنا دیتا، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب العالمین آیا یہاں، تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب المسلمین نہیں آیا۔ رب المسلمین آتا تو کیا مطلب ہوتا؟ کہ مسلمانوں کا رب ہے؟ نہیں۔ رب المتقین آتا، رب المتقین آتا تو کیا مطلب ہوتا؟ رب پرہیزگاروں کا رب ہے؟ نہیں، بلکہ رب العالمین آیا۔ رب الصائمین آتا تو کیا ہوتا؟ یار وہ تو روزے داروں کا رب ہے؟ نہیں، بلکہ رب العالمین آیا۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الرحمن کا جو مطلب ہے وہ سب پر مہربان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو ہی دے رہا ہے کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، انہی کو ہی دے رہا ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں، انہی کو ہی دے رہا ہے جو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، انہی کو ہی دے رہا ہے جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے سب فیضیاب ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، جین ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سکا ہو، چمار ہو، چہوڑا ہو، بھنگی ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کوئی بھی ہو، سب اس کی مہربانی سے فیضیاب ہو رہے ہیں، سب۔ الرحمن الرحیم، اس کا بھی مہربان کا ہی ترجمہ آتا ہے، بہت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ لیکن یہ کل قیامت کے دن جس پر بھی اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائے گا، پورے طور سے فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے مثال کے طور پر گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو وہ سب کا مالک بنا رہتا ہے، وہ سب کو
کسی بھی چیز کے بارے میں کہتا، کوئی غلط ہو جاتا اس کی بھی کہتا، وہ صحیح ہوتا تو اس کے بارے میں بتاتا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذمہ دار ہیں اور وہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن یوم جزا کا جو مالک ہوں ہے وہ اللہ ہی ہے، وہ یعنی میں ہی ہوں، وہ اور کوئی مالک نہیں ہوگا، اور کسی کی نہیں چلے گی، صرف اللہ کی چلے گی وہاں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر ہم آگے یہ 3 آیت جو میں نے پڑھی ہیں یہ اللہ کی تعریف میں ہیں، یہ اللہ کی کیا کر رہی ہیں؟ بڑائی بیان کر رہی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین جو یوم جزا کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ اب ہم اللہ کے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ اس میں دونوں معنی ہو جاتے ہیں، مستقبل کے بھی اور حال کے بھی۔ مضارع کا صیغہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ بھی کس سے کہہ رہے ہیں ہم؟ اللہ سے، کیونکہ اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ ہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا سکتا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں اگر میں چلانا چاہوں گا تو تم چل سکو گے، ورنہ بھٹک بھی سکتے ہو۔ تو ہم اللہ کے سامنے یہی کہتے ہیں کھڑے ہو کر، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام نازل کیا۔ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیا؟ تو وہ 5ویں پارے میں ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے کن پر انعام نازل کیا؟ نبیوں کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر، اور شہداء کے راستے پر، اور نیک لوگوں کے راستے پر۔ انہی کے راستے کی ہمیں توفیق لینی ہے، انہی کے راستے پر ہم چل کے کامیاب ہوں گے، انہی کے راستے پر ہم چل کے جنت میں جا سکیں گے، ورنہ اعمال تو نہیں کہتے ہم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے اس سے ہمیں نا امید کبھی بھی نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اللہ پہلے ہی اپنی تعریف میں کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو غصہ ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر، نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پر، نہ ہی جو ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں ان کے راستے پر، نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بلکہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔